بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید خان آخرکار جو کہ چھٹی دفعہ گرفتار ہو گئی ہیں، اب وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور غریدہ فروقی صاحبہ کے متعلق بھی خبر ہے کہ وہ بغض عمران میں ایک حد سے بھی اب گزر گئی ہیں۔ تو ایک اور خبر ہے کہ پشاور سے JUIF کے ایک سینئر رہنما داؤد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین بات کریں گے جو صنم جاوید خان ہے ان کے متعلق۔ ناظرین کرام، صنم جاوید خان کوئی باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی کوئی رکن نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی MPA تھی، نہ MNA تھی، کسی قسم کا عہدہ ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا نہیں تھا۔ اور وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اپنی کمپین کرتی تھی، یا جو بھی ان کے پروگرام ہوتے تھے وہ چلاتی تھی، اور انہیں ایک عام سی لڑکی سمجھا جاتا تھا۔ کوئی خاص ان کے اندر مطلب اتنی سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی سیاست کا انہیں اتنا تجربہ نہیں تھا۔ لیکن جس طرح انہیں ایک کے بعد ایک جھوٹے مقدمے کے اندر گرفتار کیا گیا اور بار بار انہیں جیل میں رکھا گیا، تو ناظرین اب اس کا نقصان جو ہے جنہوں نے جیل میں رکھا ہے نا انہی کو ہوا ہے کہ اس وقت صنم جاوید خان ایک بہت بڑی لیڈر بن کے سامنے آئی ہیں، اور جس طرح کا انہوں نے تحمل، صبر اور برداشت سے کام لیا ہے، اور جس طرح وہ ہنستی مسکراتی ہوئی گرفتاری اپنی دیتی رہی ہیں، اس چیز نے انہیں ایک بہت بڑا لیڈر بنا دیا ہے۔ اور اب آپ یقین کریں کہ لاہور میں سے یا کسی بھی حلقے کے اندر مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی اگر وہ الیکشن لڑے تو بغیر کمپین کیے وہ الیکشن جیت جائیں گی، اتنی بڑی لیڈر ہیں۔ اب یہ نظام کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب ناظرین انہیں کل جو ہے ان کی ضمانت ہو گئی تھی سارے کیسز کے اندر، اور IG صاحب نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ان کے اوپر اور کوئی مقدمہ نہیں ہے تو ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو ہی صنم جاوید خان جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل سے باہر نکلی تو اس کے بعد سے پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا دوبارہ، اور مقدمہ جو ان کے اوپر بنایا گیا وہ یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب کو جب پولیس گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی، یہ مارچ کا مہینہ تھا اس وقت، تو جو کارکن بار موجود تھے جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی وہ ریزسٹنس جو کر رہے تھے، اسی کے مقدمے میں جی انہوں نے ریزسٹنس کی، اور کوئی پیٹرول پمپ جو بنائے گئے تھے اس کا الزام بھی لگایا کہ صنم جاوید خان نے جو پیٹرول پمپ بھی پھینکے ہیں، تو یہ والا الزام لگا کے ان کو چھٹی دفعہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ناظرین سب کہہ رہے ہیں کہ صنم جاوید خان پریس کانفرنس کے لیے تیار ہیں، اور اس کے جو ہیں ان کی بہن نے بھی خبر دی ہے، ان کے والد صاحب نے بتایا کہ صنم جاوید خان پریس کانفرنس کے لیے واقعی تیار ہیں۔ اب جب بھی وہ باہر آئیں گی ضرور پریس کانفرنس کریں گی، اور اب جو انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کا اعلان کریں گی، اور وہ الیکشن بھی لڑیں گی۔ اب پہلے تو وہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی رکن نہیں تھی، لیکن اب ان کے والد کے مطابق وہ پریس کانفرنس ضرور کریں گی، اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پر شامل ہونے کا اعلان کریں گی۔ مطلب یہ صنم جاوید خان کے علاوہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ اگلی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور یہ رہنما ہے جی علی نواز اعوان، پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ MNA ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہی متحرک کارکن اور نوجوان اور کافی شہرت رکھتے تھے اس وقت، ان کو اغوا کر لیا گیا۔ منسہرہ سے خبر آئی ہے کہ منسہرہ سے رات 3 بجے انہیں اٹھا لیا گیا ہے۔ اب حالانکہ علی نواز اعوان صاحب بھی پہلے جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک سلسلہ بنایا تھا ویڈیو ریکارڈ کروانے کا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں نے یعنی عثمان ڈار اور ان کے انٹرویو کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر ویڈیو پیغام میں یہ کہا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور نہ ہی عمران خان صاحب نے ہمیں کبھی تشدد پر اکسایا ہے۔ تو اس کے متعلق مختلف ویڈیوز سامنے آئیں، اس کے اندر علی نواز اعوان کی بھی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہوں، اور میرے لیڈر نے عمران خان نے کبھی بھی ہمیں کسی تشدد پر اکسانے یعنی تشدد کے اوپر کبھی نہیں اکسایا، نہ ہی انہیں کوئی ہمیں ایسی ہدایات دی ہیں۔ تو اب ان کا یہ انٹرویو جو یہ ویڈیو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، مگر اب انہیں کیونکہ اٹھا لیا گیا ہے اور اغوا کر لیا گیا ہے، اور ابھی تک ان کو کسی عدالت کے اندر پیش نہیں کیا گیا، تو ہو سکتا ہے اب ان سے بھی کوئی انٹرویو یا پریس کانفرنس کروائی جائے۔
تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ انہیں تیار کر کے انٹرویو پریس کانفرنس کروائی جائے گی، کیونکہ اب سارے نظام کو جو خطرہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر کوئی بھی امیدوار میدان میں ہوتا ہے، جیسے علی نواز اعوان صاحب بڑے مضبوط امیدوار ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف آرام سے نشستیں جیت جائے گی۔ اب انہیں مجبور کیا جائے گا کہ یا تو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، غریدہ فروقی صاحبہ کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے۔ انہوں نے اپنا ایک ٹویٹر پیغام کے اندر ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر غریدہ فروقی صاحبہ نے کیا لکھا ہے، اور اس کے اوپر جو چودھری غلام حسین صاحب ہیں انہوں نے بھی اسی کے اوپر خبر دی ہے۔ سب سے پہلے آپ چودھری غلام حسین صاحب کی خبر سن لیں۔ چودھری غلام حسین صاحب کہتے ہیں کہ لاہور میں کوئی بھی ایسا حلقہ نہیں ہے کہ جس میں سے شریف خاندان جو ہے وہ الیکشن جیت سکے، یعنی وہ کہتے ہیں نون لیگ تو دور کی بات ہے، نون لیگ کا کوئی امیدوار تو جیتنا دور کی بات ہے، شریف خاندان خود لاہور کا کوئی بھی ایسا حلقہ نہیں ہے جس میں سے وہ جیت سکے۔ یعنی چودھری غلام حسین کے مطابق شریف خاندان لاہور کے علاوہ کہیں سیف کوئی حلقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو تھوڑا سا سیف ہو، جس میں ہم آرام سے جیت جائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اعلان کیا گیا، شاید مریم نواز صاحب کراچی سے الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، تو چودھری غلام حسین صاحب جو ہے اپنی خبر پر قائم ہے، وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے اندر کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں سے مسلم لیگ نون کا دوسرے ارکان کا تو جیتنا دور کی بات ہے، شریف خاندان کسی سیٹ سے نہیں جیت سکتا، یہ ان کی حالت ہے۔ ناظرین، اب اس خبر کے بعد اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر سے مختلف چینلز نے سروے کروائے، ان سروے کے مطابق 80% جو ہے عمران خان صاحب کی سپورٹ ہے لاہور کے اندر، لیکن آپ حیران کن پر دیکھیں گے کہ غریدہ فروقی صاحبہ نے جو ایک سروے کیا ہے وہ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ نے چودھری غلام حسین صاحب کی خبر بھی سن لی، تو غریدہ فروقی صاحبہ کیا کہتی ہیں، وہ اپنے ٹویٹ میں لکھتی ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ایکسکلوزیو، لکھتی ہیں کہ ہم نے جو پروگرام تھا جی غریدہ فروقی غریدہ، اس کے لیے ہم نے لاہور میں سے سروے کروایا، اور سروے کے مطابق لاہور کے جو تمام اہم علاقے ہیں وہاں سے لوگوں نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا، لاہور کے تمام اہم علاقوں سے مسلم لیگ کو لوگوں نے سپورٹ کیا، صرف ڈی ایچ اے جو وائی بلاک ہے، یہ ڈی ایچ اے کا جو ویسے اے بی سی جتنے سارے بلاک ہیں ان میں نہیں، صرف جو وائی بلاک ہے وہاں پر جو پی ٹی آئی ہے وہ جو ہے نون لیگ سے آگے تھی، یعنی کہ صرف وائی بلاک کے اندر پی ٹی آئی نون لیگ سے آگے تھی، باقی پورے لاہور کے اندر جو ہے وہ نون لیگ آگے ہے۔ اب ناظرین، یہ وہ کہتی ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ والا جو سروے ہے وہ عوام کی جو رائے ہے، عوام کی جو اپینین ہے، اس کی یہ ترجمانی کرتا ہے، یعنی غریدہ فروقی صاحبہ کہہ رہی۔ اب ناظرین، اس میں سے اگر آپ غریدہ فروقی کی بات سمجھیں تو وائی بلاک والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا وہ کچھ نون لیگ کو اس طرح پہچان نہیں سکے، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت اور جو ملک کی خاطر انہوں نے کام کیے، اس ترقی کو، اس خدمت کو شاید وہ وائی بلاک والے نہیں پہچان سکے۔ باقی ڈی ایچ اے کے جتنے بھی بلاک ہیں ان کے اندر جو ہے نون لیگ ٹاپ پہ ہے، صرف وائی بلاک میں جو ہے غریدہ فروقی صاحبہ کے مطابق وہ جو ہے مسلم لیگ نون وائی بلاک میں صرف کم ہے، باقی لاہور پورا ہی کلین سویپ کر رہی مسلم لیگ نون۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ جو صافی بغض عمران میں مبتلا ہیں، جن میں غریدہ فروقی صاحبہ بھی شامل ہیں، ان کی اب حد دیکھیں کہ وہ کہاں تک پہنچی ہوئی، جبکہ انڈیپینڈنٹ سروے جو ہے خود جو نون لیگ بھی کروا چکی ہے، اس کے مطابق بھی لاہور کے اندر شریف خاندان کسی حلقے میں سے الیکشن جیت ہی نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کی پیشن گوئی غریدہ فروقی صاحبہ کر رہی ہیں۔ آخر میں آپ کے سامنے خبر یہ رکھنی ہے کہ جے یو آئی ایف کے سینئر رہنما داؤد خٹک صاحب، جو کہ پہلے ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے شیر افضل مروت، جو کہ بیرسٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں اور بڑے مضبوط رہنما ہیں اور ایک اہم رکن ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مشکل وقت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔